بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 22 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح طائف کی وادی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ جب زمین والوں نے مکہ اور طائف میں حق کی دعوت کو جھٹلا دیا تو کائنات کے مالک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کے لیے انہیں ایک ایسے عظیم الشان انعام سے نوازا جس کی مثال نہ تاریخ انسانی میں ملتی ہے اور نہ کائنات میں۔ تاریخ اسلام میں اس معجزاتی رات کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، جب زمین والے کو آسمانوں کی سیر اور رب ذوالجلال کا قرب عطا ہوا۔ سفر کا آغاز۔ مکہ سے بیت المقدس اسرا۔ نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27ویں رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نورانی سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس یروشلم پہنچے۔ اس زمینی سفر کو قرآن پاک میں اسرا کہا گیا ہے۔ بیت المقدس پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار یعنی سید الانبیاء ہیں۔ آسمانی سفر کا آغاز۔ معراج۔ بیت المقدس میں نماز کی ادائیگی کے بعد کائنات کے اس تاریخی اور معجزاتی سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا، جسے معراج کہتے ہیں، یعنی بلندی کی طرف جانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو فرشتوں کے قبلہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ان تمام انبیاء کرام نے خاتم النبیین کی آمد کا شاندار استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ سدرۃ المنتہا اور جبرائیل امی کی حد۔ ناظرین، 7ویں آسمان سے آگے بڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اس آخری حد پر پہنچے جسے سدرۃ المنتہا، بیری کا وہ درخت جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری حد ہے، اگر میں اس سے ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مقام سے آگے کا سفر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے طے کیا، جہاں زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کے سارے فلسفے ختم ہو گئے۔ قاب قوسین، دیدار الہی اور نماز کا تحفہ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رف پر سوار ہو کر اس مقام قرب پر پہنچے جہاں کائنات کا کوئی انسان، فرشتہ یا نبی نہیں پہنچا۔ قرآن پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ذوالجلال کے درمیان صرف 2 کمانوں کا
یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا جسے کعبہ قوسین کہا جاتا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا حجاب دیدار اور گفتگو کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بعض مفسرین کے مطابق اسی جانب اشارہ ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ انشاءاللہ مفسرین کی آراء کل کی قسط میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ 5 نمازیں ادا کرے گا اسے ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیات اور بھی اسی رات تحفے میں ملی۔ اختتامیہ: ناظرین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طویل کائنات کے سفر کے بعد واپس مکہ تشریف لائے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک گرم تھا اور دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو کافروں نے اسے جھٹلایا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے فوراً تصدیق کی، جس پر آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ معراج کے سفر سے واپسی پر مکہ کے حالات کیا ہوئے اور قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امتحانات لیے۔ اگر یہ ایمان افروز قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں آقا پاک کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ طبی مشورہ: پانی پینے میں کبھی کنجوسی مت کیجیے، اس میں اکثر دکان والے حضرات بہت سستی کرتے ہیں کہ بار بار پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ اکثر گردے کے مرض کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔